السلام علیکم دوستو نئے آرمی چیف کے لگنے کے بعد اب وہ سٹوریاں سامنے آ رہی ہیں جو ہم نے اس سے پہلے بہت کم سنی ہیں یا بالکل بھی نہیں سنی ہیں. اب ہر گزرتے دن کے ساتھ مختلف لوگ اپنے پروگراموں میں وہ انکشافات کر رہے ہیں جو کم از کم مجھے نہیں لگتا تھا کہ اگلے آنے والے 2-4 سال میں ہمیں سننے کو ملتے، لیکن کیونکہ وقت اتنی تیزی سے تبدیل ہو گیا ہے، لوگوں کے دلوں سے جو ڈر خوف ہے وہ اتنی تیزی سے ختم ہو رہا ہے کہ جو چیزیں سالوں بعد پتہ لگتا تھی وہ اب آپ کو دنوں میں ہی پتہ لگنی شروع ہو گئی ہیں. 2-3 کل بڑے اہم پروگرام ہوئے. کل رات کو ہم نے کامران شاہد صاحب کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کیا کہا تھا، کیسے نواز شریف نے یہ پریشر نہیں دیا اور کون کون عاصم منیر کو لگنے نہیں دیتا تھا اور کیا کیا اس میں پوائنٹ تھے. تو آج ہم آپ کو فیصل واڈا صاحب کی پہلے تو ایک گفتگو سناتے ہیں. یہ تھوڑی سی لینتھی گفتگو ہے، اگر یہ آپ پوری گفتگو سن لیں گے تو پھر اس پہ ہم لوگ اپنا اس پہ بات بھی کریں گے، لیکن پہلے میں چاہوں گا کہ آپ یہ گفتگو سن لیں. تھوڑا بہت میں جانتا ہوں ندیم ملک صاحب، کیونکہ وہ ڈی جی ایم آئی بھی تھے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے میری حکومت کے ٹائم پہ، اور ایک ناٹ اونلی کہ حافظ قرآن ہے بلکہ بڑے نیک نیت ایماندار آدمی ہیں، اور ان کی ایمانداری کے کام کرنے پر ہماری حکومت میں ان کو ہٹایا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے ایک نیک نیتی سے ایمانداری سے کام کیا تھا. ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا؟ وہ تو مناسب نہیں ہے ندیم صاحب میرا بولنا، لیکن ایک نون تو وہی ہے نا کہ وہ ایک بیریا کی ٹرانزیکشن تھی ٹورڈز فرا، جس کو انہوں نے اس کے علاوہ بھی چیزیں تھیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب نے ایمانداری سے، دیانتداری سے، نیک نیتی سے وہ کام کیا تھا ہماری حکومت کے اندر. لیکن وہی جو سازشی تھے، جو سانپ تھے، جو خاص تھے، انہوں نے فیلڈنگ لگائی ہوئی تھی ان کے پیچھے، اور ان کو ویسے تو دنیاوی طور پہ سب نے مل کر انسانی طور پہ تو صفحہ ہستی سے ان کا نام ہی مٹا دیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، اللہ میاں سب کچھ ہیں، تو یہ ڈیوائن ہیلپ ہے. ورنہ دنیاوی طور پہ تو لوگوں نے کوشش کی تھی کہ شاید اس سمری میں ان کا نام بھی نہ آئے. تو مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. انسان بہت کچھ سمجھتا ہے، چاہتا ہے طاقت اور اس کے نشے کے اندر، لیکن ہوتا وہ یہ جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ کر کے دکھایا ہے، اور بہت زبردست اپوائنٹمنٹ. آئی ایم شیور باقی بھی سارے اچھے ہوں گے، لیکن ایک تو میرٹ بڑا اچھا سیٹ ہوا ہے کہ فرسٹ 2 سینئرز جو ہیں ان کو لگا دیا گیا. آئی ایم شیور تھرڈ بھی بہت اچھے ہوں گے، فورتھ بھی بہت اچھے ہوں گے، اور 6 بھی بہت جسے اچھے ہوں گے. عمران چور ڈاکو اور بکوڑا کہتے ہیں، لندن میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. جس بندے نے پلڑے میں سب سے زیادہ وزن ڈالا ہے وہ نواز شریف تھا، اس کے ساتھ اس کا ساتھی ساگ ڈار تھا. میں ملٹری کے اندر سے بھی ایک آدھ بندے کا نام کر سکتا ہوں، لیکن میرے خیال میں شاید مناسب نہ ہو کہ میں آئیڈینٹیفائی کروں. لیکن وہاں کلیئرٹی تھی پہلے دن سے کہ ہم نے آرمی چیف کے لیے سینئر موسٹ کو جانا ہے، اور وہ عاصم منیر کی طرف بڑا کلیئر ٹلٹ نظر آتا تھا مجھے. آپ نے ابھی کہا کہ سمری سے نام نکلوانے کی بھی کوشش کی، وہ کس نے کوشش کی؟ دیکھیے میں تو آپ کو بائی اینڈ لارج بتا رہا ہوں باتیں. میرے حساب سے تو میں اس وقت بھی بڑا کلیئر تھا، اور شاید ان کو یاد بھی ہو کہ پی ایم ہاؤس میں نے ان سے کہا تھا کہ فیلڈنگ تو لگ گئی ہے، لیکن انہوں نے مجھے جواب میں کہا تھا کہ میں نے ان کو روکا بھی تھا اس کام سے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم مجھے یہ سمجھا رہے ہو کہ میں اپنے باس، اپنے وزیر اعظم، اپنے ملک کے ساتھ بےایمانی کروں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. جب وہ ڈی جی ایس آئی تھے، انہوں نے عمران خان کو جب بات بتائی، اس کے حوالے سے آپ بات بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. تو جب ہو گئی فیلڈنگ میں وہ کیچ آؤٹ ہو گئے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے آپ کو سمجھایا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ پہ چھوڑ دو. بس یہ ایگزیکٹلی ایشو کیا تھا تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا. ندیم ملک صاحب دیکھیں، میرے خیال سے مناسب میرے لیے یہ کہنا ضروری ہے، بہت یہ امانت بھی ہے کہ جنرل عاصم منیر نے ایک ایمانداری، نیک نیت تھی، اللہ کو حاضر ناظر جان کے ایک زبردست کام، ایک زبردست چیز کی تھی، اور ہمیشہ ان کا کیریئر ایسے ہی رہا ہے، اسپاٹ لیس رہا ہے. کوئی کرپٹ پریکٹس تھی، اس کو روکنے کی کوشش کی تھی؟ میرے خیال سے اگر فیلڈنگ نہیں لگی ہوتی اور اتنے سارے سازشی دماغ نہیں کام کر رہے ہوتے تو خان صاحب اس کو اور ایسے انسان کی قدر کرتے اور ایسے انسان کو سر پہ بٹھاتے. لیکن میں خان صاحب کو پھر مارجن دوں گا کہ اتنی سازشوں کے دوران کوئی عام آدمی نہیں اکیلا ڈیسیژن لے سکتا جس حساب کی سازشیں ہوتی ہیں. عمران نے کیوں فیصلہ لیا کہ ان کو ہٹا دیں؟ یہ فیصلہ تو اس وقت عمران نے لیا نا سر. بطور وزیر اعظم بالکل انہوں نے لیا، لیکن ان سے پھر میں کہوں گا، پھر آپ کہیں گے کہ وہ ہر چیز سے تم کہتے ہو اسے کروا لیتے ہیں، لیکن سر انسانی طور پہ بڑا
مشکل ہوتا ہے اتنی سالڈ سازش کے بیچ میں کوئی رائٹ ڈیسیژن ہو جائے، اور میرا خیال ہے کہ اس ٹائم آج پہ آپ بھی کی ہوا۔ جماعت سے اور کون کون تھا ان کو گریٹ کرنے کے لیے، اور وہاں فنکشن میں موجود کون کون تھا؟ خٹک صاحب تھے، پرویز خٹک. پرویز خٹک صاحب تھے، جی دوستو، آپ نے یہ گفتگو سنی ہے. اب اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو فیصل واڈا صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا. وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی جنرل صاحب سے خود ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے جنرل صاحب کو بتایا کہ یہ چیزیں ہیں، آپ ان کو مطلب جب وہ ڈی جی ایس آئی تھے تو آپ مہربانی کریں، اس میں کچھ چیزیں ہو رہی ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے وزیر اعظم کے ساتھ بے ایمانی کروں، تو میں جو ٹھیک ہے وہی کروں گا اور جو غلط ہے وہ نہیں کروں گا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کہا کہ جناب فیلڈنگ شیلڈنگ لگ چکی ہے. تو انہوں نے کہا جناب کہ اپنا کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا ہے. اور جب وہ پھر ان سے پھر عہدہ لے لیا گیا تو انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ وہ اللہ پہ چھوڑنے والی ساری باتیں ہیں یار، سب نے اللہ پہ چھوڑی ہے یار. اللہ جو ہے وہ سب کو دڑا دڑ جو ہے وہ انصاف فراہم کر رہے ہیں. جنرل انہوں نے کیا کہا، جنرل عاصم منیر ہماری حکومت میں ڈی جی ایس آئی کے عہدے پر ناجائز طریقے سے ہٹایا گیا کیونکہ انہوں نے ایمانداری اور نیک نیتی سے کام کیا، لیکن ہماری حکومت نے ان کے پیچھے فیلڈنگ لگائی ہوئی تھی اور پوری کوشش کی کہ کسی بھی طرح سے سمری میں جنرل عاصم منیر کا نام نہ آئے. یہ فیصل واڈا صاحب نے کہا، آپ نے سنا کہ وہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی یہ چاہتی تھی کہ پہلے والا نام نہ آئے اور باقی اس میں جو چیزیں ہیں وہ ہو جائیں، لیکن کسی بھی صورت میں پہلے والا جو نام ہے جسے عاصم منیر صاحب کا نام آ رہا تھا باجوہ صاحب کے جانے کے بعد، وہ نہ آئے. کوئی اس بات سے کیسے انکار کر سکتا ہے کہ جنرل عاصم منیر کو عمران خان پسند نہیں کرتا تھا، انہیں ڈی جی ایس آئی کے عہدے سے عمران خان نے خود ہٹایا تھا. اور جب ان سے یہ کہا گیا کہ اپنا یہ کیوں ہٹایا گیا تھا اور کیا تھی وجوہات، تو وہ اس میں پھر وہ جو ہیرو والی اور فرح گوگی صاحب کا نام اور یہ وہ، تو فیصل واڈا صاحب اس پہ تو تھوڑا سا مطلب آئیں بائیں شائیں کر گئے، کیونکہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ اس میں عمران خان صاحب کو کلیئر رکھتے ہیں اور جو سانپ اور نیولے ہیں ان پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. سانپ وہ ہے جو عمران خان صاحب کے بڑے کار خاص ہیں، ساتھ ان سے سب کچھ کرواتے ہیں، تو ان پہ وہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہ اینڈ آف ڈے پہ کیونکہ ظاہر ہے پرائم منسٹر عمران خان تھے تو ہٹانے کا فیصلہ انہوں نے کیا تھا. وہ 2-3 ریزنیں ہیں، وہ آپ کو ہم بتا چکے ہیں. ایران والی ہے، سیاستدانوں کو جیسے بھیڑ بکریوں کی طرح ہانگ کر نہ لانا عمران خان صاحب کے دربار خاص میں، اور وہ جو بی بی صاحبہ کا ان کی محترمہ کا کوئی زیور شیور والا معاملہ، تو وہ چیزیں تھی جو ان کو پسند نہیں تھی. اور پھر وقت کا حاکم ہو اور اوپر سے عمران خان ہو جو ایک ڈکٹیٹر والی سوچ رکھتا ہو اور اس کی بات آپ نہ مانے تو پھر آپ ڈی جی آئی ایس آئی کیسے رہ سکتے ہیں. اب تو عمران خان ان دنوں کا دست راست کار خاص اور کابینہ کا رکن فیصل واڈا انکشافات کر رہا ہے کہ ان کے ڈی جی ایس آئی کو عہدے سے ہٹایا گیا کیونکہ انہوں نے عمران خان کی فیملی کی کرپشن پکڑی تھی. پہلے یہ ہم کہہ رہے تھے جو ہمارے پاس اطلاعات تھی، لیکن اب یہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہیں جناب اگر دیکھا جائے تو بڑے ہی کار خاص جن کا نام جو ہے وہ فیصل واڈا ہے. اور وہ صبح شام جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں عمران خان نے اپنے کوچ کے ساتھ مل کر عاصم منیر کا راستہ روکنے کی پوری کوشش کی، ناکامی کی صورت میں کوچ بھی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھا. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوچ جو ہیں وہ بھی اپنے بنائے ہوئے ہزاروں کلومیٹر یا ہزاروں کیا اسے کہتے ہیں جی ایکڑ زمین پر جا کے اب آرام سے اپنے فارم ہاؤس میں انجوائے کریں گے. اور ہو سکتا ہے کہ پیچھے بیٹھ کر پاکستان تحریک انصاف، کل ہمارے پروگرام میں کسی نے بہت بڑا انکشاف کیا کہ وہ اس سے بھی بڑے عہدے پر آ رہے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف میں آ کر باقاعدہ سیاست کرے گا. میرا نہیں خیال ذاتی طور پہ کہ میں ان سے ڈس ایگری، پروگرام میں بھی کر رہا تھا، ابھی بھی کر رہا ہوں کہ جو کوچ صاحب ہیں وہ آئیں گے اور آ کر عمران خان صاحب کو لیڈ کریں گے. یہ پارٹی عمران خان صاحب کی ضائع نہیں کی جائے گی کیونکہ ایک نیچرل ووٹ تو بنا ہے. اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ نے یا پرانی اسٹیبلشمنٹ میں یا نئی اسٹیبلشمنٹ میں، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ ایک ووٹ تو بن گیا ہے. اب عمران خان کا جو ووٹ ہے وہ استعمال تو ہوگا. اب جنرل عاصم منیر کے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں، جانے والے باجوہ کو گالیاں نکال رہے ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمران خان صاحب نے ہر حربہ استعمال کیا دباؤ ڈالنے کے لیے، لانگ مارچ تک کیا، اسلام آباد اور راول پنڈی پر حملے تک کا کرنے کی دھمکیاں دی کہ عاصم منیر کو بننے نہیں دینا. لیکن عاصم منیر صاحب بن گئے. جنرل عاصم منیر کے لیے نصیحت یہ ہے کہ جو جنرل باجوہ کا حال کر رہے ہیں آئندہ کوئی بھی جنرل ان کی سپورٹ نہ کرے. صابر شاکر سے لے کر
صدیق جان سے لے کر اور دوسرے جتنے ٹویٹر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کی ٹویٹیں دیکھیں تو جب جنرل باجوہ صاحب آئے تھے تو انہوں نے جو ڈاکٹرائن باجوہ ڈاکٹرائن تھی، سب سے زیادہ پروموٹ کرنے والے کون تھے؟ اے آر پی میں بیٹھے ہوئے وہ اینکر جو کچھ اس دنیا میں نہیں رہے اور کچھ اس دنیا میں تو ہیں لیکن پاکستان میں نہیں ہیں، انہوں نے جس طرح باجوہ ڈاکٹرائن ہمارے سامنے پیش کی تھی، میرے خیال میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اگر آپ 4 سال پرانے ٹی وی ٹاک شو جا کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا پتا کہ یہ جو باجوہ ڈاکٹرائن ہے یہی کامیاب ترین کلیہ ہے پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کا، لیکن آگے جا کے جو ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو میرے خیال میں اس کو کسی بھی طرح سے اگنور نہیں کرنا چاہیے جنرل صاحب کو۔ پیور ان کا جو مقصد ہے اپنے ادارے کی عزت بحال کریں اور ملک کے جو سیاسی معاملات ہیں ان سے دور رہیں، تو میرے خیال میں یہ سب سے بہتر ہوگا۔ لیکن کیونکہ پہلے 2-4 مہینے تو بندہ کاربند رہتا ہے، لیکن یہ جو ایسے لوگ ہیں یہ اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ اچھا جی، دوسری طرف کل کمان کی تبدیلی کی تقریب میں میجر جنرل فیصل سے پی ٹی آئی کے وہ لوگ جھک جھک کر مال رہے تھے، سلام کر رہے تھے، نمبر مانگ رہے تھے، جو دھمکیاں دیتے، جو ان پر الزام لگاتے تھے، اور یہ بھی فیصل واڈا نے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ پی ٹی آئی کے لوگ اور صحافی ان سے ملاقات کے لیے وقت مانگ رہے تھے، نمبر مانگ رہے تھے، یوں لگ رہا تھا چیف ہی میجر جنرل فیصل یہ کل یہ ٹوٹل اوقات ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی جو ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کر گالیاں نکالتے ہیں، اور دوسری طرف جب ان کو موقع ملا تو وہ جس کو عمران خان صاحب ڈرٹی ہیری کہتے ہیں ان کے ساتھ سیلفیاں، تصویریں، نمبر، وقت اور پتہ نہیں کیا کیا پیار محبت کے پیچے بڑھائے جا رہے تھے، یہ کیا جا رہا تھا۔ لیکن اور ایک طرف وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی مطلب کہ ہم عمران خان سے ہمارے جنوں کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو نقصان پہنچانے والے اور حکومت کو اور سارا کچھ کرنے والے فیصل نصیر صاحب ہیں، اور وہاں پر فیصل نصیر کے ساتھ پپیاں اور جفیاں پائی جا رہی تھی۔ بس یہی ٹوٹل اوقات ہے میرے خیال میں۔ یہ باقی تو آپ نے سارا سن ہی لیا ہے، فیصل واڈا صاحب کی زبانی بھی سن لیا اور ہم نے بھی آپ کو بتا دیا۔ پنجاب میں گیم بہت تیز ہو چکی ہے۔ کمان کی تبدیلی کے دوران رانا ثناءاللہ نے پرویز علی کو گھیر لیا اور اوقات یاد کرائی کہ چودھری صاحب وزاداری ختم ہو گئی ہے۔ رانا صاحب نے کہا کہ چودھری دھوکہ دیتے ہیں، چودھری پروین کا وزاداری آج بھی قائم ہے۔ یہ آپس میں ان کا مکالمہ ہوا کہ انہوں نے کہا جی رانا ثناءاللہ صاحب نے کہ چودھری صاحب تہاڈی یہ وزاداری نا مک مکا گئی چودھریاں دی، ہن تسی مطلب کہ اینو نا کوئی ایڈا وزاداری اور یہ وہ اس پہ آپ اتنے بیانات، اور انہوں نے کہا نہیں چودھریاں دی وزاداری حالی بھی ہے رانا صاحب نہیں مکی۔ رانا صاحب نے پرویز علی سے پوچھا کہ اسمبلی کا کیا کرنا ہے؟ پرویز علی نے بڑا معنی خیز جواب دیا، اسمبلی اللہ کے حوالے ہے، یعنی کچھ نہ کچھ چودھری کے دماغ میں بھی ہے۔ کل چودھری پرویز علی رانا ثناءاللہ سے جان ہی چھڑانا نظر آ رہا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کسی پی ٹی آئی نے دیکھ لیا تو بہت گالیاں پڑنے والی ہیں۔ اب دیکھیں وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اور اس سے کہا جائے کہ چودھری صاحب اسمبلیاں دا کی کرنا رانا ثناءاللہ صاحب پوچھ رہے ہیں، وہ کرنے کا اللہ ہی کرے گا۔ مطلب اس کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ جس نے اللہ پہ چھوڑ دیا نا، میں نے ابھی کہا تھا نا کہ یہ جتنے بڑے کیسز ہیں سارے اللہ پر چھوڑے جا رہے ہیں، تو یہاں پر پنجاب اسمبلی کا کیس بھی اللہ پر چھوڑا جا رہا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے بھی نمبر گیم پوری ہے، اور زرداری صاحب کیونکہ پاکستان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اب ان کا جو مشن ہے وہ مکمل ہونے والا ہے، اور مشن مکمل جیسے ہی ہوگا پنجاب میں ایک دفعہ پھر پی ڈی ایم کے جو قیادت ہے وہ اپنا وزیر اعلیٰ لے کے آئے گی۔ اور میرے خیال میں یہ ضروری اس لیے بھی ہے کہ جتنے بڑے فیصلے ہیں، دیکھیں ایک ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کی کے پی کے پہ اور دو جو ریاستیں ہیں ہماری کشمیر اور گلگت بلتستان اور پنجاب کے چاروں علاقے ملا کے پاکستان کا 70-75% حصہ بنتا ہے۔ اگر عمران خان صاحب میں تھوڑی سی بھی عقل ہو تو وہ ساری توجہ پنجاب کے پی کے اور اپنی 2 ریاستوں پر دے جہاں ان کی حکومت ہے، وہاں پر انقلاب لے آئیں، لوگوں میں ثابت کر دیں اگلے الیکشن سے پہلے۔ لوگ جو ہے وہ ڈھونڈتے پھرے کہ عمران خان کی پارٹی کا ووٹ دینے کے لیے جانا کہاں ہے، اگر وہ کچھ کر سکتے ہوں اس سے بڑا موقع۔ لیکن وہ کیونکہ سمجھتے یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں ہے، تو اس کے علاوہ اگر ان کی پورے پاکستان میں بھی حکومت ہو تو وہ میری حکومت نہیں ہے، وہ میں کیونکہ میں اس میں وزیر اعظم نہیں ہوں۔ تو یہ ایک بہت جو ہے وہ اپنا عمران خان کے دماغ کا علاج تو ڈیفینیٹ حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہوگا، اور میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن پنجاب میں حکومت جو ہے وہ اتنی تیزی سے بدل رہی ہے اور اتنی تیزی سے عمران خان صاحب کے ہاتھوں سے گیم نکلتی جا رہی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس دن عمران خان کی حکومت پنجاب سے ختم ہوگی، چودھری پرویز الہی کی جو اہمیت ہے عمران خان کی نظروں میں وہ ٹکے کی نہیں رہے گی، اور وہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہی عمران خان پرویز علی کو گالیاں نکالے گا، اور یہی چودھری برادران جو ہیں نکا وڈا چودھری، اب چودھری شجاعت اور چودھری پرویز علی نکا وڈا نہیں ہے، اب مونس لہی اور پرویز علی نکے وڈے چودھری ہیں۔
تو یہی چودھری جو نکا وڈا چودھری آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. یہ بالکل گارنٹی والی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چودھری برادران جو ہیں وہ سب سے پہلے صف میں کھڑے ہو کر بعد جماعت عمران خان کو گالیاں نکالیں گے. اور عمران خان کے بارے میں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عمران خان اس کا سوشل میڈیا کیا کریں گے، اور وہ تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. دوستو اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے بھی لوگ میں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی کرے، کرم کرے. اگر اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کی سیاست سے علیحدہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اور اگر وہ پریکٹیکلی ایسا کرتے ہیں تو اگلے 2-4 مہینے میں ہمیں نظر آ جائے گا. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر ایسا ہو گیا تو اگلے 2-4 مہینے میں آپ کی اکانومی بھی بہتر ہوتی ہوئی نظر آ جائے گی. دیکھیں، جب اس ملک میں سیاسی استحکام آئے گا، اکانومی خود بہت ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے ملک میں سیاسی استحکام ہو اور باہر سے انویسٹر نہ آئے، آپ کے پاس باہر کی دنیا سے چیزیں بنانے کا آرڈر نہ آئے. اور سب سے بڑی بات سی پیک پر کام شروع ہو جائے گا. اور سی پیک پر اگر کام شروع ہو گیا، میں کل اپنے پروگرام میں بھی ایک بات بتا رہا تھا کہ جس چیز کے لیے کال کریں، یہاں پہ میں نے ایک بزنس کے لیے وہ جو آپ کی پن ہوتی ہے کہ لوگ آ کے آپ کے پاس بینک سے پیڈ کرتے ہیں، اپنا کارڈ چلاتے ہیں، 3 مہینے کا مجھے ٹائم دے دیا. حالانکہ وہ 10 دن میں آ کے لگا جاتے تھے، 8-10 دن میں. کچھ بینک وغیرہ چیک کرتے تھے، ہسٹری چیک کرتے تھے، سارا ریکارڈ چیک کرتے تھے، نئے بزنس کے یہ وہ آگے پیچھے، اور 10 دن میں آ کے وہ مشین لگا جاتے تھے. 3 مہینے کا ٹائم دیا. وجہ کیا ہے کہ وہ جو ایک جس مشین میں اپنا کارڈ یوز کرتے ہیں، وہ پیچھے سے مینوفیکچر ہونے میں پرابلم ہے. کیونکہ ایک تو یہ جو ہوا ہے سارا کرونا والا مسئلہ ہوا ہے، لیبر کا مسئلہ ہوا ہے، تو 80% چیزیں چائنا سے بن کے آ رہی ہیں. اور اب چائنا نے جو 80% چیزیں ہیں، وہ تقریباً کو 30% چیزیں پاکستان میں شفٹ کر دینی تھی، اب تک ہو جانی تھی. کیونکہ روڈ نہیں ہے سی پیک. یہ لوگوں کے جو ذہن میں ہے نا کہ روڈ نہیں ہے سی پیک. سی پیک جو ہے نا، یہ اس کے ہر 100-150 کلومیٹر کے بعد جو ایک بہت بڑا انڈسٹریل زون بننا تھا نا، وہ تھا ہب، وہ تھی اکانومی. وہاں سے نکلنی تھی دنیا کی ہر وہ چیز بن کر جو پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہونی تھی، جس کے لیے لیبر پاکستانی ہونی تھی، جس کے لیے بجلی پاکستانی چلنی تھی، جس کے لیے سیمنٹ پاکستانی ہونا تھا، جس کے لیے سریا پاکستانی ہونا تھا. اور جو وہاں سے بن کر پوری دنیا میں گوادر سے جانی تھی، تو وہ رستے، وہ فیکٹریاں، وہ گوادر، وہ پورٹ، ہر جگہ سے پیسے ہی پیسے اس ملک میں آنے تھے. بدقسمتی تھی، اس کو روک دیا گیا تھا. لیکن نئی حکومت کہ چائنا کے ساتھ تعلقات اور چائنا کا شریف برادران پر جو بھروسہ ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ بہت جلد دوبارہ سی پیکر یہ 1 سال کے اندر اندر بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. دیکھیں، جو عمران خان صاحب اور پرانی اسٹیبلشمنٹ کا ٹارگٹ تھا وہ سی پیک تھا. نواز شریف کو نکالنا اور سی پیک کو بند کرنا ایک بہت بڑا ٹارگٹ تھا. اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. اس پہ اب لمبی بحث میں جانا ایک عجیب ہو جائے گا. لیکن سی پیک جو ہے دوبارہ پھر شروع ہوگا، اور سی پیک شروع ہوتے ہی پاکستان کی اکانومی ایک دفعہ پھر کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. ٹائم تھوڑا ہے اس حکومت کے پاس، بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے. اور اگر یہ حکومت 5 سال کے لیے آئی ہوتی تو پھر اور اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جس طرح عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی تھی، اس طرح کسی کے ساتھ کھڑی نہ ہوتی، نیوٹرل ہو جاتی. کام میاں برادران جو ہے، شریف برادران، وہ کر کے دکھا دیتے. ان کو فوج کی جو ضرورت ہے وہ صرف اور صرف اس کام کے لیے ضرورت ہے جس کام کے لیے فوج بنی ہے. اس کے علاوہ فوج سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. میاں برادران کو چاہیے، کام وہ کرنا جانتے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ 6 مہینے سال کی کارکردگی پر دوبارہ عوام کھل کر ووٹ دیں گے. 5 سال بعد حکومت، جب اگلے 5 سال کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی، اس میں مریم صاحبہ بھی ہوں گی، قائد محترم میاں محمد نواز صاحب جو ہے وہ پاکستان میں ہوں گے. اور جو بھی اس حکومت کو ایز ا لیڈ کر رہا ہوگا، جس کے نام کا کورا بھی قائد محترم میاں محمد نواز صاحب نکالیں گے، وہ خود آئیں، اپنی بیٹی کو لائیں، اپنے بھائی کو لائیں، یا اپنے پارٹی کے کسی بھی ورکر کو ایز ا لائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ ہوگا وہی جو قائد محترم میاں محمد نواز صاحب چاہیں گے، پالیسیاں انہی کی چلیں گی. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون وزیر اعظم ہوگا. یہ میاں صاحب خود فیصلہ کریں گے، اور جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بہترین فیصلہ ہوگا. ٹارگٹ ہے نواز شریف کی حکومت کا سی پیک، اور انشاءاللہ تعالیٰ سی پیک سے ہی سارے راستے ترقی کے کھلیں گے. اجازت دیں، خیال رکھیں، خدا حافظ.